بیٹے تھے ماشاءاللہ. دو بیٹے جو ہیں وہ بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے ہیں، یعنی مولا علی کے بیٹے جو بی بی پاک کے بطن اطہر سے ہیں، مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام، یہ سید ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ سید کہلاتی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم کے اس کے علاوہ 16 بیٹے اور ہیں جو دوسری ازواج مطہرات سے ہیں، اور کل ملا کے مولا علی کے 18 بیٹے. اور مولا حسن مولا حسین پاک کا ذکر زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو آل ہے، جو نسل ہے، وہ میری بیٹی سے چلے گی. ایسے ہی ہے. تو یقیناً جی بہت اچھا مختصر جواب. تو ابھی سوالات تو کافی ہیں لیکن وقت آپ جو ہماری نشست کے حوالے سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. میرے جو شیڈول میں تھے وہ مولا علی کی سخاوت کے حوالے سے تھا، مولا علی کے علم کے حوالے سے بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا علی کے فیصلے اس حوالے سے، نماز سے کتنی محبت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ میں مولا علی کتنا پیار کرتے تھے، خلفاء میں کتنا پیار تھا. کافی سوالات تھے. ناظرین میں چاہتا ہوں کہ شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے حوالے سے یوم ہے تو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. پھر کسی دن انشاءاللہ مولا علی آپ کے حوالے سے یہ سارے سوال ایک الگ سے نشست رکھیں گے، پھر زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے گی گفتگو کریں گے. جی قبلہ پیر صاحب، جیسا کہ جو یوم ہے جو کہ پوری دنیا میں سوگ کا عالم ہے، اپنے بیگانے، میں نے تو جو مسلم ہیں ان کو تو دیکھا ہی ہے، جو پرائے ہیں ہندو کئی ایسے ہیں ان کو بھی اس سوگ میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ 19 رمضان المبارک یہ سارا نظام 19 رمضان المبارک کی فجر سے شروع ہوا، 20 گزری اور 21 کو اس کا اختتام ہوا. اللہ اکبر. میں اس کی وضاحت کے لیے مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کا ایک قول آپ کو پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی فار دی فرسٹ ٹائم آپ سنیں گے، سمجھیں گے. جی جی. مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم کا قول ہے کہ اس کائنات کا جو علم ہے وہ قرآن میں ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور کائنات اور قرآن کا سارا جو ہے ماخذ جو ہے، جو علم ہے، وہ سورہ فاتحہ میں ہے. اللہ اکبر. بے شک. اور سورہ فاتحہ کا سارا علم جو ہے، جو ماخذ ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور بسم اللہ کا سارا علم، سارا ماخذ جو ہے وہ اس کی با میں ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. اور با کا وہ سارا ماخذ جو ہے، وہ علم جو ہے، وہ با کے یعنی بے کے نقطے میں ہے. سبحان اللہ. اور وہ نقطہ میں، آپ نے فرمایا میں علی ہوں. واہ واہ، بے شک. سبحان اللہ. وہ نقطہ میں علی ہوں. واہ واہ. اب میں اس کو تھوڑا سمجھاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم لکھتے ہیں تو بے سین میم الف لام را رے، بسم اللہ، بے سین میم الف لام لام ہا الف لام را، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل لفظ جو ہیں وہ گنے تو وہ 19 بنتے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حروف ہیں وہ 19 ہیں، اور قرآن کے آسمان کے محافظ فرشتے جو ہیں وہ بھی 19 ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقطے، با کے نقطے کے حوالے سے مولا علی نے فرمایا وہ نقطہ میں علی ہوں. واہ واہ. تو یہ بات یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ چونکہ 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اور 19 ہی کو آپ پر جو ہے نا وہ حملہ کیا گیا. اور وہ یہاں پہ آپ مولا علی کے صبر، مولا علی کی عظمت کو یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کوفے کی جامعہ مسجد کے چبوترے پر آپ تشریف فرما ہے، تو گلی میں سے ایک جوان گزر رہا ہے، تو آپ نے اسے قریب بلا کے فرمایا ادھر آ ادھر آ بھائی ادھر آ،
تیرا نام عبد الرحمن ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام عبد الرحمن ہے۔ تو آپ نے پوچھا تیرے باپ کا نام ملجم ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے باپ کا نام ملجم ہے۔ تو آپ نے فرمایا تجھے یاد ہے جب تیرا بچپن تھا تو تیری دائیا تیری گالوں کے اوپر تھپڑ مار کے لاڈ سے تمہیں کہا کرتی تھی نا، تھپڑ مار کے تیری دائیا جو ہے کہ تو اس نسل سے ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی؟ اللہ اکبر۔ تو کہتا ہاں ہاں، وہ عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے بچپن میں یہی کہا کرتی تھی۔ جہاں میں آقا رفریم کے قدموں سے تھوڑی سی بات لے لوں، تھوڑی سی گزارش لے لوں کہ آقا رفریم نے مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم سے میرے آقا نے پوچھا اے علی جی جانتے ہیں آپ اولین سب سے بڑا بدبخت کون تھا؟ اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم آپ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں سب سے پہلا اور سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ تو آپ نے پوچھا یا علی اے علی جانتے ہو، بتا سکتے آپ کہ آخرین میں سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا آخرین میں جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا اے علی وہ ہوگا جو آپ کے سر پر ضرب لگائے گا اور آپ کے چہرے داڑھی کو رنگین کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کو بفضل خدا یہ سارے نظام کا پتہ تھا۔ وہ رات تھی 19 کی، کوفے میں آپ کی رہائش تھی۔ آپ روزانہ افطاری اپنی کسی نہ کسی بیٹے یا بیٹی کے گھر افطاری فرمایا کرتے تھے۔ یہ 40 ہجری کی بات ہے، جی یہ 40 ہجری کی بات ہے کہ آپ کے سامنے افطاری کے لیے آپ کے سامنے بی بی پاک ام کلثوم آپ کی بیٹی جو ہے انہوں نے نمک، جو کی روٹی اور دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا اے بیٹی میں نے کبھی بھی 2 سالن اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا۔ اللہ 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 اللہ۔ فقر علی، جی جی فقر علی۔ تو بی بی پاک سے فرمایا نمک بھی 1 سالن ہے، جی دودھ بھی روٹی کے ساتھ 1 سالن ہے۔ بے شک۔ تو بی بی پاک فرماتی ہے کہ میں نے نمک اٹھانا چاہا تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے نمک مرغوب ہے۔ تو آپ فرماتی میں نے دودھ اٹھا لیا اور آپ نے نمک کے ساتھ روٹی تناول فرمائی اور روزہ افطار فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے رات میرے گھر میں قیام فرمایا۔ بی بی پاک سیدہ ام کلثوم فرماتی ہیں آپ اپنی عبادات میں مصروف رہے لیکن بار بار آپ صحن میں تشریف لاتے اور آسمان کی طرف چہرہ آپ اٹھا کے فرماتے رات تو وہی ہے، رات تو وہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر اچانک کیا ہوا کہ پھر جب فجر کی اذان کا وقت قریب ہوا تو آپ گھر سے چلنے لگے تو گھر میں کونجیں تھیں، یعنی بطخیں تھیں لمبی گردنوں والی، یہ سفید سی بطخیں ہوتی ہیں لمبی گردنوں والی۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ بطخیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے آپ کی عبا مبارک چادر کو کھینچا۔ اللہ اللہ۔ تو جلدی سے امام حسن نے منع کیا تو آپ نے فرمایا نہیں آپ نہیں اس کو جانتے یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ کسی نے میرے بابا کو آواز دی، کسی نے، میں مختصر بات کو کر رہا ہوں، کسی نے میرے بابا کو آواز دی، میرے بابا مڑے تو میرے بابا مڑے جب تو میرے پیچھے میری بہن تھی، وہ میری بہن زینب تھی جو بڑی کمگو تھی، بڑی شرمیلی تھی۔ اللہ وہ کہہ رہی تھی بابا سے کہو آج گھر ہی نماز پڑھ لیں، وہ کہہ رہی تھی آج بابا سے کہو نا نماز گھر ہی پڑھ لیں۔ اے میرے بیٹو اکثر ہی یوں ہوتا ہے، اکثر ہی یوں ہوتا ہے جب کہیں زندگی کے اختتام کی کوئی زندگی میں مشکل آنے کی بات ہوتی ہے نا تو ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو بڑی پیار والی بیٹی کہہ رہی ہوتی ہے بابا آپ ذرا رک جاؤ نا، بابا پانی تو پی جاؤ نا۔
تو وہ شرمیلی بیٹی مجھے کہہ رہی تھی، آپ فرماتی ہیں میں نے کہا تم خود سے یہ بات کرو، تو آپ فرماتی ہیں میں نے کہا انہوں نے عرض کی کہ میں بات نہیں کر سکتی، میں نے آج تک بابا کا سامنا نہیں کیا ہے۔ تو مولا علی نے پوچھا اے بیٹی کیا بات ہے، زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ مولا علی نے بی بی پاک زینب کے ماتھے پہ سر پہ بوسہ دیا، تو بی بی پاک ام کلثوم فرماتی میں نے عرض کی بابا یہ کہہ رہی ہیں، یہ عرض کر رہی ہیں آج کی نماز آپ گھر پڑھیں، اس کا دل ڈر رہا ہے، اس کے دل میں خوف آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی کی کوئی نماز جو ہے وہ دوسرے وقت میں نہیں گئی، بے شک، میں اول تکبیر میں ادھر ہوتا بے ہوں۔ شک، مولا علی پھر چلے، مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں پر عبد الرحمن ابن ملجم کو الٹا لیٹے ہوئے دیکھا، تلوار اس نے نیچے رکھی ہوئی تھی اور وہ چھپائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر الٹا لیٹا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے فرمایا سیدھا ہو، یہ دوزخیوں والے انداز میں تو کیوں لیٹا ہوا ہے؟ اللہ اللہ، بے شک، تو دوزخیوں والے میں تو وہ تھا چونکہ دوزخی، تو اس کا لیٹنے کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر اقامت ہوئی تو مولا علی امامت کے مسلح پر کھڑے ہوئے۔ مولا علی جب امامت کے مسلح پر کھڑے ہوئے تو عین بالکل مولا علی کے پیچھے مولا حسن علیہ السلام وہ کھڑے ہوئے۔ اب کیا ہے، عبد الرحمن اچانک اٹھا، جب مولا علی نے پہلا سجدہ کیا، پہلے سجدے کے بعد آپ نے جب دوسرے سجدے میں آپ تشریف فرما ہوئے تو زور سے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس زور سے تلوار اس نے میرے مولا کے من کنت مولا فی ھذا علی مولا، آپ کے سر پر زور سے تلوار دونوں ہاتھوں سے ماری کہ اس تلوار نے نہ صرف آپ کی پگڑی کو چیر دیا بلکہ آپ کے سر کو، آپ کے ماتھے کو بھی، اس ہڈی کو بھی چیر دیا۔ خون بہنا شروع ہو گیا، شور مچ گیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کا سر مولا حسن نے گود میں لے لیا۔ جیسے ہی سر گود میں لیا، ابھی آپ نے بات نماز کی تھی نا، تو مولا علی نے کیا فرمایا، یہ پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ آپ نے مولا حسن سے فرمایا میرا خیال نہ کرو، باقی نماز پوری کرواؤ۔ مولا حسن نے باقی کی نماز کو پورا فرمایا۔ اور پھر کیا ہے، مولا علی کے سر پہ اس وقت ایک کپڑا باندھا گیا، تو قلین کی طرح کا ایک غالین جو ہے وہ لیا گیا، موٹا کپڑا منگوایا گیا، اس پر مولا علی کو لٹایا گیا۔ پورے کوفے میں شور مچ گیا۔ کوفے کی مساجد میں جو اس وقت امام تھے، وہ تمام مساجد میں امام جو ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم کے بیٹے تھے، وہ تشریف لے آئے۔ اس قالین پر مولا علی کو لٹا کے مولا حسن نے اٹھایا، مولا حسین نے اس کو اٹھایا، مولا عباس جو ہیں وہ بھی نیچے ہی تھے، اور محمد بن حنفیہ ان کے لیے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی تھے، امام حنفیہ جو ہے، حنیفہ جو ہے وہ بھی ساتھ تھے۔ اب جب گھر لایا گیا تو کوہرام مچ گیا، بیٹیاں پریشان ہوئیں۔ آپ نے فرمایا قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اے حسین، اے حسن، جب میں اس دنیا سے اس ضرب سے رخصت ہو تو قتل کا بدلہ چونکہ قتل ہے تو اس کو اسی ایک ضرب سے قتل کرنا، اس کو دوسری نہیں لگا۔ میرے قاتل کو بلاؤ اور اس کو شربت پیش کرو، اس کو شربت پیش کرو جو رات میرے لیے بنایا گیا تھا۔ اس قاتل کو شربت پیش کیا گیا۔ رات گزری، 19 کا دن پریشانی اس میں گزرا، 20 کے دن صبح عبادت کا جو ایک آپ کا مقام تھا جہاں آپ بیٹھ کے عبادت فرمایا کرتے تھے، محراب عبادت میں آپ کو بٹھایا گیا۔ اب غور کریے کہ زہر آلود تلوار سے
آپ کا سر جو ہے یہ ہڈی جو ہے پھٹ چکی ہے، اور دوست بتاتے ہیں کہ پیلے رنگ کے کپڑا جو ہے وہ سر پہ باندھا گیا تھا، اس پہ جگہ جگہ خون کے نشان تھے، لیکن اس لمحے میں بھی مولا علی کرم اللہ وجہ تعالی کرم اللہ وجہ تعالی نے نماز ادا فرمائی، اللہ اللہ، ہائے ہائے، آخری لمحات میں بھی نماز. اور آپ نے فرمایا بلاؤ میرے دوستوں کو، بلاؤ میرے احباب کو. دوست احباب آتے رہے، دوست احباب ملاقات کرتے رہے، لیکن اس تمام دوران میں آپ نے فرمایا مجھ سے کچھ نصیحت لے لو، مجھ سے کچھ نصیحت لے لو. سلونی 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 سلونی، پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو، لیکن ساتھ آپ نے فرمایا مختصر پوچھو کہ آج علی تھکا ہوا ہے، وہ زخم سے. آپ نے فرمایا مجھ سے نصیحت لے لو، اے میرے بیٹوں اور میرے دوستو، تقوی کو نہیں چھوڑنا، صبر کو نہیں چھوڑنا، کعبے کی حفاظت کرنا. جب تک کعبہ قائم ہے مسلمان بھی قائم ہے. واہ واہ، بے شک، اللہ اللہ اللہ. یہ علی کے فرامین ہے. علی ایسی ہستی کے آخری لمحات میں بھی زخموں سے چور بھی ہیں، نماز کو نہیں چھوڑا ہے، نماز کو نہیں چھوڑا ہے. اور میرے بیٹو پھر کیا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ جب رخصت ہوئے تو مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم کا آپ کا جنازہ مولا حسن علیہ السلام نے پڑھایا. اور اس میں آگے جو باتیں ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو مشہد اقدس میں آپ کو وہاں پہ آپ کا مقام بنایا گیا. کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کو چھپ کر آپ کا مقام بنایا گیا. لیکن ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ آپ کو چونکہ مولا حسن اور مولا حسین آپ چاہتے تھے کہ آپ کو آقا رؤوف الرحیم کے پہلو میں دفن کیا جائے، تو آپ کے جسم کے لیے وہ جو تابوت اقدس تھا وہ ایک اونٹ پر جو ہے لاد دیا گیا. تو لادا جب گیا تو رستے میں وہ اونٹ جو ہے وہ بتک گیا، اور وہ اونٹ جو ہے وہ جس مقام پہ جا کے غائب ہوا، جس جگہ وہ زمین میں سما گیا، پھر وہاں پر جو ہے آپ کا یہ اب مقام بنا دیا گیا ہے. یہی روایت ہے اور ہمارے لیے یہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے مولا ہے. جہاں آپ نے چاہا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے آج وہ ولایت کا مرکز ہے، وہ نور کا مرکز ہے، وہ فیضان کا مرکز ہے، وہ رحمتوں کا مرکز ہے، وہ اللہ کی برکتوں کا مرکز ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کے رستے پر، آپ کے طریقے پر سدا چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شامل کروں، لیکن یقیناً یہاں پر میں مختصر سی بریک لوں گا، لیکن اس سے قبل قبلہ پیر صاحب یہ گزارش کروں گا، جیسے مولا علی سرکار کی زندگی سے آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، خدمت خلق، دین کی خدمت، آپس میں پیار محبت سخاوت، نماز نہیں چھوڑی، آپ کا علم کے حوالے سے باکمال شخصیت، اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے لیے ایک سبق ہے، نمونہ حیات ہے جس پر عام مسلمان بھی چل کر کامیاب ترین زندگی گزار سکتا ہے. آپ کی زندگی سے کون سا ایسا سبق جو ہے بزم سیف کے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، عالم اسلام کو کون سا پیغام دیں گے جس پر چلتا ہوا انسان جو ہے چل کر کامیاب ترین زندگی گزار سکے. اس کے بعد ناظرین بریک لیں گے، پھر کلام شامل کریں گے، کیونکہ جو اب ماحول بن چکا ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ جو سلسلہ ہے ادھر ادھر ہو جائے. تو قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ سیف الرحمان صاحب، میں اکثر کہتا ہوں علی کو مانو اور علی کی بھی مانو. بے شک بے شک، علی کو مانو علی کی بھی مانو. مولا تو ہم ان کو مانتے ہی ہیں، بے شک وہ ہمارے مولا تو ہیں، بے شک، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. آپ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا اگر تم جی پانی میں ڈوب رہے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، تو ڈوبنے کے دوران نماز کی نیت کر لو. نیت کر لو. اللہ اکبر اللہ اکبر.
بات سمجھ رہے مرتے ہیں؟ ہوئے بھی اگر سمجھ رہے ہیں کہ سانس جانے والی ہے، اب زندگی کے آخری لمحات ہیں، اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے نا، تو نماز کی نیت جانو، نماز جانے اور جس کی نماز ہے وہ جانے. واہ واہ سبحان اللہ، بے شک. اور میں نے اس چیز کو علی کو مانو اور علی کی بھی مانو کو میں نے پھر کربلا میں دیکھا اور میں نے فقہا سے سنا ہے. جی اور یہ آج آپ کے چینل کے تھرو یہ آج پہلی دفعہ یہ بات بھی چلی جائے گی بسم اللہ. کہ جب میدان جنگ ہو نماز کا وقت ہو جائے اور دشمن سر پر ہو، نماز پڑھی نہ جا سکے، تو فقہا سے پوچھا ہے کہ کیا کریں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف ہو کے نماز کی نیت کر لیں، یہ تو ہونے کا وقت ہی نہیں ہے. تو پھر کیا کرا؟ اب اگر ظہر کی نماز کا وقت ہے 4 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دو، 4 فرض ادا ہو گئے. اللہ اکبر. اگر تمہارا نماز مغرب کا وقت ہے 3 بار اللہ اکبر میدان جنگ میں، 3 بار اللہ اکبر. پھر میدان جنگ میں جب دیکھا کہ اب نماز کا وقت ہے، اور میرے باپ نے فرمایا ہے کہ جب تم ڈوب رہے ہو تو اس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی نیت کر لو. اب مولا حسین نے دیکھ لیا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ نے نماز کی نیت کر کے سر سجدے میں رکھ دیا. نماز جانے نماز والا جانے، انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. آج کے مسلمان نے کربلا سے مولا علی سے کچھ سیکھنا ہے تو ایک ہی بات کو سیکھ لے، سجدہ رب کے حضور آج سیکھیے، زندگی کے سارے نظام سیدھے ہو جائیں گے. یہ جو آج کرونا کے لیے ہم پریشان ہیں، یہ پریشانیاں بھی ان سجدوں نے ہی درست کرنی ہے جو مولا علی نے، مولا حسین نے ہمیں کر کے دکھا دیے ہیں. اللہ رب العزت میں تو یہی چاہتا ہوں اس پر ہمیں قائم فرما دے. آمین.